اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ انسان صرف ایک حیاتیاتی بیالوجیکل بینگ نہیں ہے یا جاندار نہیں ہے، بلکہ انسان کا لفظ جو ہے وہ عربی میں انس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب جو ہے میل جول ہوتا ہے، اشنا ہوتا ہے اور قرب ہوتا ہے۔ تو فطرتی طور پہ جو انسان ہے ایک سماجی جاندار ہے، اور دیگر سماجی خصوصیات اس کی جو شخصیت ہے اس کا حصہ ہے۔ انسان کی شخصیت جسمانی، نفسیاتی، سماجی اور جذباتی اور دیگر پہلوؤں کا ایک مکمل مجموعہ ہوتی ہے۔ موجودہ دور سائنٹیفک علوم کا دور ہے، اور جدید سائنسی علوم انسانی دماغ، اعصابی نظام اور سماجی جو رابطوں کا پیچیدہ نیٹ ورک ہے، اس پر بڑی باریک بینی سے اور بڑی تحقیقات کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ علوم ان حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ انسان جسمانی، ذہنی، روحانی اور جذباتی صحت اور اس کی طویل عمری کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کی سماجی زندگی، خاندانی تعلقات اور اس کی جذباتی وابستگیاں اس کی زندگی پر بہت ہی گہرے اثرات ڈالتی ہیں، چاہے اس کی جسمانی صحت کے حوالے سے ہو، ذہنی صحت کے حوالے سے ہو، روحانی صحت کے حوالے سے ہو، یا سماجی صحت کے حوالے سے یا جذباتی صحت کے حوالے سے ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو الہامی علوم کا سرچشمہ ہے اور ہمارے پاس جو ہے ڈیوائن نالج کا سب سے بڑا سورس ہے، وہ 1450 سال قبل سورۃ نساء کی 36 آیات میں انسانی فطرت، اس کی رشتہ داری، خاندانی تعلقات، والدین اور دیگر جتنے سماجی تعلقات ہیں اس کے، چاہے وہ اس کے دوستوں کی صورت میں ہوں، ایون کہ مسافروں تک کا بھی وہاں سے تعلقات کا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید وہاں پہ ایک ایسا سماجی تعلقات کا جامع اصول بیان کر رہا ہے جسے آج کی جدید نفسیاتی علوم، نیورو سائنسز اور سوشل میڈیسنز کے علوم جو ہے سائنسی بنیادوں پہ اس حقیقت کو ثابت کر رہے ہیں، جن کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن کریم جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے۔ جدید سائنسی علوم کی تحقیقات کے مطابق ایسے افراد جو دائمی تنہائی یا سوشل کٹ آف کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی صرف جذباتی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں اور قبل از موت کا سب سے بڑا سبب ہو سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں 1604 لوگوں کے اوپر ہونے والی تحقیق نے بڑی حیران کن فائنڈنگ جو ہے ان کا انکشاف کیا ہے۔ یہ تحقیق 2012 میں ہوئی تھی۔ تو اس کی فائنڈنگ کے مطابق جو لوگ سماجی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ جسمانی، ذہنی، سماجی اور جذباتی اور روحانی لحاظ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو روزمرہ کے ان کے اپنے روٹین کے کام ہوتے ہیں ان میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کے اندر قبل از موت کا خطرہ بھی جو ہے وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ رہتا ہے۔ اسی طرح 34 لاکھ لوگوں کے جو ہے ڈیٹے کو 2012 میں اس میں کچھ سائنسدانوں نے اس کا میٹا انالیسس کیا، تو اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ بھی بڑی شدید قسم کی خطرناک ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو سماجی تنہائی یا سوشل کٹ آف کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کے مطابق سماجی تنہائی کا شکار لوگوں میں جو موت کا خطرہ ہے یا موت کا رسک ہے وہ آلموسٹ 29% زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 26 قسم کے ایسے دیگر خطرات جو اپنی جسمانی یا نفسیاتی یا سماجی لائف میں وہ محسوس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں میں جو موت کی شرح ہے وہ بھی 32% جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہے ایسے لوگوں کی نسبت جو لوگ سوشلز ہوتے ہیں یا سماجی تعلقات کو نبھا رہے ہوتے ہیں۔